بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی و امیدوار حلقہ اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ صاحب، مجلس کے تمام صدور معتمدین، اراکین، محبان مجلس، اراکین بلدیہ، کیونکہ یہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کا اجلاس ہے، میری آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ 30 تاریخ کے دن ہم تمام کی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنے لوگ آج یہاں پر موجود ہیں وہ اپنے افراد خاندان کے ساتھ پہلے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے، اور جو لوگ پولنگ بوتھ پر ہیں تو ظاہر ہے آپ اسی پولنگ بوتھ میں بیٹھتے ہیں تو آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ دوسری کوشش یہ کرنا ہم کو ہے کہ جتنے آپ کے پولنگ بوتھ میں ووٹرز ہیں ان کو آپ ابھی سے اس بات کی ترغیب دیجئے کہ وہ 30 تاریخ کے دن نکل کر اپنا ایک ووٹ کا استعمال کریں۔ پولنگ پرسنٹیج بڑھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم ملک پیٹ سے احمد بلالہ اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو ایک بھاری اکثریت سے ان کو ہم کامیاب کر سکیں۔ صرف ووٹ کا صحیح استعمال کرنا اور اپنے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہم کو عوام تک یہ بات پہنچانا بہت ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کانگریس بی جے پی ہے، بی آر ایس ہے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہی نے کوشش کر کے رکن اسمبلی کے ساتھ، اراکین بلدیہ کے ساتھ جتنے گورنمنٹ کے اسکیمیں تھیں اس کا بہترین سے بہترین استعمال آپ نے ملک پیٹ کے عوام کے لیے، ملک پیٹ کے رہندگان کے لیے آپ نے اس کا استعمال کیا۔ تو یہ بات بھی ہم کو عوام تک بتانا ہے کہ کیسے احمد بلالہ صاحب کے ساتھ آپ نے گورنمنٹ کے ایک اسکیم کا سب سے بہترین استعمال اور غریبوں تک اس کا فائدہ آپ نے پہنچایا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ کانگریس بہت وعدے کر رہی ہے، مگر کانگریس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کانگریس کبھی اپنے وعدوں کو وفا تک نہیں پہنچاتی۔ کانگریس مشہور ہے اپنے وعدوں کو توڑنے کے لیے۔ غریب عوام کو کانگریس نے اب نہیں بلکہ پچھلے 40-50 سال سے سبز باغ دکھایا۔ کبھی کانگریس نے کہا تھا اندرا گاندھی کے زمانے میں کہ ہم غریبی کا خاتمہ کریں گے، اندرا کو فائدہ ہو گیا مگر غریبی کا خاتمہ نہیں ہوا، غریبوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ کبھی کانگریس نے کہا تھا کہ ہم سیکولرزم کو زندہ رکھیں گے، مگر یہی کانگریس تھی جس نے سیکولرزم کی دھجیاں اڑائی اور جس کا خمیازہ آپ کو اور ہم کو بھگتنا پڑا، چاہے وہ ہاشم پورہ میں قتل عام ہو، چاہے ملیانہ کا قتل عام ہو، چاہے نیلی کا قتل عام ہو، چاہے گجرات کے فسادات ہوں یا ممبئی کے فسادات ہوں یا حیدرآباد میں 1990 کا بدترین فساد ہو، یا پھر بابری مسجد کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ان کا وعدہ۔ تو یاد رکھیے کانگریس کی تاریخ ان کی بے وفائیوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر وہ آج کچھ وعدہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین یہاں پر ہے، اسی لیے غریبوں کو دھوکہ دینے کے لیے کانگریس بہت بڑے وعدے کر رہی ہے مگر کبھی بھی ان وعدوں کو پورا نہیں کر پائی۔ کرناٹکا میں
آپ دیکھتے ہیں کہ شادی مبارک کی اسکیم ختم ہو گئی۔ کرناٹکا میں جہاں پر کانگریس اقتدار پر ہے وہاں پر شادی مبارک کی اسکیم ختم ہو گئی۔ کرناٹکا میں 80% طلباء اور طالبات کی اسکالرشپ ختم کر کے رکھ دی گئی۔ تو اسی لیے ان کی یہ باتیں ہیں، الیکشن کے سامنے کرتے ہیں، مگر حقیقی طور پر کبھی اس پر عمل نہیں ہوتا۔ اور میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ملک پیٹ میں انشاءاللہ تعالی 4تھی مرتبہ احمد بلالہ MLA بنے گا، اور انشاءاللہ تعالی 40,000 کے ووٹوں سے زیادہ میجورٹی سے احمد بلالہ کی کامیابی ہوگی۔ یہ جو کانگریس کا امیدوار یہاں پر آیا ہے یہ واپس چلا جائے گا، جو کام کرتا تھا وہ کام کرنے واپس چلا جائے گا، کیونکہ بہت عوام کے یہ بقایا باقی ہے، تو وہیں پر واپس چلے جائیں گے۔ بڑے زور شور سے آئے تھے اور انشاءاللہ تعالی بڑی گمنامیوں کے وادیوں سے گزر کر ملک پیٹ چھوڑ کر ان کو جانا پڑے گا۔ جہاں تک بی جے پی کا سوال ہے، بی جے پی 3 الیکشن سے کوشش کر رہی ہے کہ مجلس کو روکا جائے ملک پیٹ سے، مگر الحمدللہ ملک پیٹ کے آپ تمام لوگوں نے مل کر ملک پیٹ کو پرامن رکھا۔ ملک پیٹ کو آپ نے ایک مثالی حلقہ بنایا، اور میں کریڈٹ دوں گا ملک پیٹ کے ہمارے دلت بھائیوں کو، بیکورڈ کلاس کے بھائیوں کو، اور آپ تمام کو کہ آپ نے بی جے پی کے ناپاک ایجنڈے کو ملک پیٹ میں عمل آوری کرنے کی کوشش بی جے پی جو کر رہی تھی اس کو آپ نے ناکام کیا۔ تو میری آپ تمام سے یہی گزارش ہے کہ اب یہاں پر ہمارا اجلاس ہے، یہ مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار